شہید کر دیا گیا. اور یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے علی کے نواسے ہیں. علی نے اپنے پوتے ہی نہیں دیے، علی نے اپنے نواسے بھی دیے ہیں. یہ عباس کے حقیقی بھانجے ہیں. شجاعت بھی آئی ہے، صبر بھی آیا ہے. ایک عورت نے جب دیکھا یہ بچے ایسے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں، پوچھا کون ہو؟ خاموش ہیں. کیسے بتائیں کیسا ظالم ہے یہ شہر، پورا کا پورا شہر. کہاں پر 2 یتیم بچوں کو پناہ نہیں مل رہی. کیسا ہے یہ شہر کہ جہاں 2 یتیم بچے گھبرا رہے ہیں بتاتے ہوئے. ارے بھائی کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، ان بچوں کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ کیسے مظلوم ہیں یہ بچے، یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ ہمارا باپ شہید ہو گیا. ہائے ہائے، یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ ہمارا باپ شہید ہو گیا. اور جب معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت کی چاہنے والی کوئی خاتون ہے، تعارف کرا دیا. تعارف کرایا، لے کر آتی ہے گھر میں. لیکن نہ اس مومنہ کو معلوم تھا، نہ ان بچوں کو پتا تھا کہ ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ موت اور شہادت کی طرف جا رہا. اطمینان سے سو جاتے ہیں. سلا دیا. خدا جانے، مجھے ہسٹری میں نہیں ملا، مجھے نہیں معلوم، خدا جانے کتنے دن کے بعد ان بچوں کو کچھ نیند آئی تھی. ابھی نیند آئی ہی تھی کہ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے خواب میں دیکھا رسول کائنات تشریف فرما ہیں، امیر المومنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب معصومہ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں. اور ایک مرتبہ جناب مسلم تشریف لاتے ہیں، سامنے حاضر ہوتے ہیں پیغمبر اسلام. فرماتے ہیں مسلم تم اکیلے آ گئے، اپنے بچوں کو لے کر نہیں آئے؟ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر آؤ. اور مسلم آتے ہیں، دونوں بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں. جیسے ہی خواب میں باپ کے سینے کی گرمی محسوس کی، تڑپ کے آواز دینے لگے بابا. مدینے سے ساتھ لے کر چلے تھے، ہمیں تنہا چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے؟ ہم آپ کو بہت دن سے یاد کر رہے ہیں. خدا جانے کیا کیا شکایتیں کی ہوں گی. ارے آواز بلند ہوئی، حارث نے آواز سنی، دوڑا ہوا کمرے میں آیا، دونوں بچوں کے بالوں کو گھسیٹتا ہوا صحن خانہ میں لے کر آیا. ستون خانہ سے ننھے بچوں کو اس انداز سے جکڑ دیا. بچے پکارتے رہے ظالم، ہماری خطا کیا ہے؟ رات گزری، صبح ہوئی، بچوں کو لے کر چلا. یہ مومنہ ہاتھ جوڑتی رہی، ظالم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، جناب سیدہ کو کیا منہ دکھائے گا. نہیں سنتا، لے کے چلتا ہے، فرات کے کنارے لے کر آیا. عجب مظلومیت ہے بچوں کی میرے دوستو. بچوں نے کہا ظالم اے حارث کیوں قتل کرتا ہے؟ اگر تجھے وہ انعام چاہیے جو ابن زیاد کا وعدہ ہے تو ہم کو لے چل زندہ. تو شاید جانتا نہیں کہ ہمارے مامو جان کتنے سخی ہیں، تجھے بہت کچھ دے دیں گے میرے آقا، وہاں لے چل. نہیں مانا. آخر میں تاریخ میں یہ جملے تک لکھے ہیں مظلوموں کے کہ اگر تجھے ہم سے پیسے ہی چاہیے تو ہمارے سروں کو مونٹ کر لے جا، اس طرح جیسے غلاموں کو لے جاتے ہیں، اور جا کر بازار میں بیچ دے، پیسے لے لینا. کہہ لیں گے تمہیں اتنا خوف ہے موت سے؟ کہا ہم موت کے خوف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ چہرہ یاد آ رہا ہے
کہ جب ہم رخصت ہو رہے تھے تو ماں نے کس انداز سے ہمیں دیکھا تھا. ہمیں ماں یاد آ رہی ہے. بس تلوار اٹھائی, قتل کرنا چاہتا ہے. دونوں بچے آگے بڑھ گئے, کہا پہلے مجھے قتل کر. دوسرے نے کہا پہلے مجھے قتل کر. عجیب کردار ہے. اور یاد ہے میں نے عرض کیا تھا, ہمیشہ عرض کرتا ہوں, جناب مسلم کی اور ان مظلوموں کی شہادت, محمد ابراہیم کی شہادت کربلا کا پیش خیمہ ہے. جو کچھ کربلا میں ہوا یہاں بھی ہوا ہے. فرات کے کنارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, اور بچے قتل ہونے سے پہلے اتنی اجازت مانگتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اس خاندان کا شیوا ہے. سجدہ کیا, سجدے سے سر اٹھایا, تلوار آگے بڑھی تو دونوں کے سر آگے بڑھ گئے. بس ایک مرتبہ قیامت آئی, زمین لرزنے لگی, آسمان سے واویلا کی صدائیں آنے لگیں, فرشتے رونے لگے. ایک عجب کیفیت. جب حارث نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی, بڑے بھائی کے سر کو قلم کیا, خون بہنے لگا. چھوٹے بھائی نے اپنا سینہ اس خون پر رکھ دیا. حارث نے اس جسم اطہر کو, اس ننھے سے جسم کو سر سے جدا کرنے کے بعد پانی میں ڈالا. بہتا ہوا فرات کا پانی رک گیا. رکا. کیوں رکا؟ اس لیے کہ جب دوسری بار تلوار اٹھی تو چھوٹے نے کہا بھیا جانا نہیں. بھیا ساتھ آئے تھے, ساتھ جائیں گے. دوسرے بھائی کا سر قلم ہوا, لاش کو فرات میں پھینکا گیا. بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا, ہمیشہ کے لیے تہنشین ہو گئے. ارے جو کربلا جاتے ہیں, وہ جب جاتے ہیں ان مظلوموں کے مزار پر عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں نے آپ کی زحمت تمام کی. بس صرف ایک روایت میں ہمیشہ ضرور پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ پھول سے بچے کیسے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ ان دونوں کے سروں کو لے کے یہ ظالم پہنچا ہے کوفے. یہ وہ مجمع ہے جسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابن زیاد کتنا بڑا ظالم اور جابر. جب اس نے دیکھا کہ حارث 2 بچوں کے سروں کو لے کر آیا ہے, کہا کس کا سر لے کر آیا ہو؟ کہا مسلم کے دونوں بچوں کا. تو نے کہا تھا نا انعام دوں گا. کہا نکالو کہاں ہے وہ سر. اس نے جب جھولی سے سروں کو نکالو, پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں. تاریخ کہتی ہے کہ 3 بار اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے, اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے, اور کہتا ہے حارث ان بچوں پر تو نے تلوار اٹھائی کیسے؟ تجھے رحم نہیں آیا؟ تجھے ایسے پیارے بچوں پر رحم نہیں آیا؟ ابن زیاد, بس میں پڑھ چکا, میری ماں بہنیں سن رہی ہوگی. ارے ابن زیاد جن کے چہروں کو دیکھ کے تڑپ گیا. ارے ہائے جب ماں کو معلوم ہوا ہوگا ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ کوفے میں آیا, مسلم کا سر لٹکا ہوا دیکھا تو زوج مسلم نے یہی کہا مسلم تم پر سلام, مگر ذرا یہ تو بتاؤ میری امانتیں کہاں ہیں؟ ہاں میرے بچے کہاں رہ گئے؟ ان بچوں کا تابوت اٹھائیں جن کا تابوت نہیں اٹھایا گیا. دربار میں 2 ننھے سے سر لاتا ہے ظالم. دربار میں 2 ننھے سے سر لاتا ہے ظالم.
بچوں کا گردن پر لیے جاتا ہے ظالم، خون بچوں کا گردن دربار میں دو ننھے سے سر لاتا ہے ظالم، دربار میں دو ننھے سے سر لاتا ہے ظالم، خون بچوں کا گردن پر لیے جاتا ہے ظالم، خون بچوں کا گردن پر لیے جاتا ہے ظالم، دربار میں دو ننھے سے سر لاتا ہے ظالم، گر پوچھتا ہے کوئی تو بچوں کا ہے قاتل، گر پوچھتا ہے کوئی تو بچوں کا ہے قاتل، سر فخر سے تسلیم کو نیوڑاتا ہے ظالم، سر فخر سے تسلیم کو نیوڑاتا ہے ظالم، دل تھامے ہوئے بیٹھے ہیں سب صاحب اولاد، دل تھامے ہوئے بیٹھے ہیں سب صاحب اولاد، رونے پا کسی کے نہیں شرماتا اے ظالم، رونے پا کسی کے نہیں شرماتا ظالم، دربار میں دو ننھے سے سر لاتا ہے ظالم، دربار میں دو ننھے سے سر لاتا ہے ظالم، سر کاٹ کے سادات کے لایا ہے پے نظر، سر کاٹ کے سادات کے لایا ہے پے نظر، اور اس پہ مسلمان بھی کہلاتا ہے ظالم، اور اس پہ مسلمان بھی کہلاتا ہے ظالم، دربار میں ننھے سے سر لاتا ہے ظالم، دربار میں دو ننھے سے سر لاتا ہے ظالم، خون بچوں کا گردن پر لیے آتا ہے ظالم، خون بچوں کا گردن پہ لیے آتا ہے ظالم، دربار میں دو ننھے سے سر لاتا ہے ظالم، دربار میں دو ننھے سے سر لاتا ہے ظالم، یا حسین ہو جائے مسلم نے یہ فغان